السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ میرے سب ویورز ٹھیک ہوں گے۔ آج میں اپنے ویورز کے لے کے آئی ہوں بہت ہی اسپیشل، بہت ہی ٹیسٹی سے حلیم، چکن حلیم کی ریسیپی، جو کہ میں بہت ہی کم اسپائسز میں اور سمپل وے میں ریڈی کروں گی، کیونکہ اس گرمی کے موسم میں زیادہ اسپائسز کھانا ہماری ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں بہت ہی کم اسپائسز میں بہت ہی مزیدار سے حلیم کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ آج ہم بنائیں گے محرم اسپیشل دیگی حلیم کی ریسیپی، جو بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی دانے دار اور مزیدار ہوگا۔ اور چلیں اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دیکھیں یہاں پہ اب میں نے بنانے کے لیے، حلیم بنانے کے لیے پہلے ہم اپنی دالوں کو سوک کر کے رکھ دیں گے۔ اور دالوں میں ریڈ لینٹل لی ہے 5 ٹیبل سپون، یلو مونگ دال لے رہی ہوں 5 ٹیبل سپون، اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر اپنی نیکسٹ دال ایڈ کریں گے۔ نیکسٹ یہاں پہ میں نے لے لی ہے یلو لینٹین 5 ٹیبل سپون، اور سب دالوں کو ہم نے 5 ٹیبل سپون ایڈ کر دیا دیکھیں۔ اور یہاں پہ اب یہاں پہ میں نے لے لی ہے چنا دال بھی ہم نے ایسے ہی 5 ٹیبل سپون ایڈ کر دینی ہے۔ وہ ایڈ کرنے کے بعد اب نیکسٹ یہاں پہ میں لاسٹ ایڈ کر رہی ہوں رائس میں نے لی ہے 5 ٹیبل سپون۔ اب دیکھیں ہماری دالیں جو ہیں اور رائس ہے وہ کٹا ہو گیا۔ اب ہم لوگوں نے انہیں ڈال دینا ایک باؤل میں۔ اب ہم نے اسے سوک کر کے رکھ دینا ہے اپنی دالوں کو، یہ دیکھیں اس طرح سے واٹر میں سوک کر کے ہم رکھ دیں گے۔ اس کو سوک کر کے رکھنے کے بعد دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ایک دفعہ مکس کر کے دین سوک کر کے رکھ دیں گے اسے کچھ دیر کے لیے۔ اور یہاں پہ دوسری سائڈ پہ اب ہم لوگوں نے اپنا تڑکا رکھنا ہے حلیم کے لیے، جس کے لیے یہاں پہ میں نے پین لے لیا اور ½ کپ میں نے ایڈ کر دیا ہے آئل۔ ½ کپ آئل ایڈ کرنے کے بعد پھر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں انین یہاں پہ میں نے 2 لارج انین لیے تھے، جسے میں نے چاپ کر کے دین ایڈ کر دیا۔ اور دیکھیں ان دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب اچھے سے ہم نے مکس کر دینا ہے، اور انہیں اب ہم نے کرنا ہے گولڈن فرائی کریں گے۔ اور دوسری سائڈ پہ جو ہمارا کوکر ہے، کوکر کے اندر اب ہم لوگوں نے پریشر کوکر میں اپنی دال کو ایڈ کر دینا ہے۔ اور دیکھیں دالوں کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے، اینڈ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے واٹر، جو میں نے یہاں پہ لے لیا ہے 1.5 لیٹر، 1 لیٹر اینڈ ½ لیٹر میں نے اس میں ایڈ کر دیا۔ اور ساتھ میں کچھ اسپائسیز ایڈ کریں گے، جیسے کہ سالٹ لیا ہے میں نے ½ ٹیبل سپون، ٹرمیرک پاؤڈر لیا ہے 1 ٹی سپون۔ ان دونوں کو ایڈ کر کے بس اب ہم نے اسے ویٹ لگوا دینی ہے، اسے ہم لوگوں نے بند کر دینا ہے کوکر کو، اور اسے کوک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہمارا انین ہے فرائی ہو گیا تھا گولڈن، ½ میں نے سائڈ پہ نکال لیا گارنش کے لیے، اور ½ کے اندر میں نے ایڈ کر دیا 1.5 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر کے تو میں نے اسے سوٹے کر لیا۔ اب یہاں پہ ہم ریڈی کریں گے اپنا بہت ہی اسپیشل، بہت ہی ٹیسٹی سے اپنے حلیم مسالے کی ریسیپی، جس کے لیے یہاں پہ میں نے کورینڈر پاؤڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون، فینل سیڈز دے رہی ہوں 1 ٹیبل سپون، 1 ٹی سپون میں نے وہ ایڈ کر دیا۔ ساتھ میں بلیک پیپر ہم وول لے رہے ہیں 6 to 7، کلووز ایڈ کر رہے ہیں 4 to 5، اور گرین کارڈمم ایڈ کر رہے ہیں 4 to 5۔ انہیں بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اور ان کو ایڈ کرنے کے بعد لاسٹ اب یہاں پہ میں لے رہی ہوں کیومن سیڈز ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون، اور ریڈ چلی وول بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے، کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے۔ بے لیوز یہاں پہ میں لی ہے 2-3، اور 3 ریڈ چلی وول میں ایڈ کر رہی ہوں، وہ بھی ایڈ کر کے اب ہم نے اسے جسٹ 2-3 منٹ اسے روسٹ کرنا ہے۔ تھوڑا سا خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم اسے سائڈ پہ رکھ کے تو پاؤڈر بنا لیں گے۔ پاؤڈر بنا کے دیکھیں یہاں پہ میں نے پاؤڈر اس کا بنا لیا ہے۔ جب اس کا پاؤڈر بن جائے گا پھر ہم اس پہ ایڈ کریں گے ½ ٹیبل سپون سالٹ، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے 1 ٹیبل سپون ایڈ کر لیا، ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا، اور سالٹ ایڈ کیا ½ ٹیبل سپون۔ اب اس میں ہم نے جو اپنی حلیم میں اسپائسیز ایڈ کرنی ہے وہ اس پوائنٹ پہ ہم ایڈ کر دیں گے۔ اور ٹرمیرک پاؤڈر میں ایڈ کری ہوں 1/4 ٹی سپون۔ اور دیکھیں اس پوائنٹ پہ ہمارا حلیم مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے، اور دیکھیں کتنا مزے کا ہمارا حلیم مسالہ ریڈی ہے۔ اور یہاں پہ جو میں نے انین رکھا ہوا تھا جس میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کی تھی، اس میں ہم اب ایڈ کر دیں گے اپنا چکن۔ یہاں پہ میں نے چکن بریسٹ لیا ہے جس کے اچھے سے شریڈ ہوگا تو وہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہمارا بنے گا، تو میں نے بریسٹ چکن لیا ہے۔ بریسٹ چکن ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے، دیکھیں ایسے۔ اینڈ جب اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا پھر ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے 2 میڈیم ٹومیٹوز کو چاپ کر کے ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ اور ٹومیٹو ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم نے 2-3 منٹ اچھے سے بھون لینا ہے۔
دیکھیں جب اس طرح سے جوس چھوڑ دے گا اور ہمارے تھوڑا سافٹ ہو جائیں گے ٹومیٹوز، دین پھر ہم اپنی نیکسٹ انگریڈینٹس ایڈ کریں گے، جیسے کہ یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں گرین چلی پیسٹ۔ گرین چلی پیسٹ میں نے لے لی ہے 1 ٹیبل اسپون، اور یہاں پہ دیکھیں جب میں نے گرین چلی پیسٹ ایڈ کر دی، اسے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے تھوڑی سا بھون لینا ہے، لائک 3 to 4 منٹ اچھے سے بھونیں گے، اینڈ دین ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنا حلیم، اور حلیم جو مسالہ ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا، حلیم مسالہ۔ حلیم پاؤڈر ایڈ کرنے کے بعد دیکھیں میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا، اور اب اسے ہم نے 2-3 منٹ اچھے سے بھون لینا ہے۔ اور بھوننے کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں نے اس پوائنٹ پہ نا تھوڑا سا واٹر ایڈ کر دیا تھا، لائک 1 کپ واٹر ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تھا، اور اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اب ہمارا یہ ڈن ہو چکا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اسے سائڈ پہ اپنی نکال لینے ہیں چکن کو، اور مسالہ جو ہے وہ بھی ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ اس کے نیچے اب ہم اپنی فلیم کو تھوڑی دیر کے لیے آف کر دیں گے، اور جو ہمارا چکن کے پیسز ہیں انہیں ہم لوگوں نے روم ٹیمپریچر کر کے تو اس کی شریڈنگ کر لینی ہے، اسے اچھے سے شریڈ کر لینا ہے، اور ہمارا جو مسالہ ہے وہ بالکل ڈن ہے۔ دوسری سائڈ پہ دیکھیں یہاں پہ جو لینٹل ہے، ہماری دالیں جو ہم نے ریڈی کی تھی، دالیں بھی بالکل ڈن ہو چکی ہیں۔ پریشر کوکر کو انکور کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ دالیں ہماری ریڈی ہیں، انہیں ہم لوگوں نے ہینڈ بلینڈر سے اچھے سے ایک دفعہ بلینڈ کر لیا کہ ہماری دالیں جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں، اور پھر ہم لوگوں نے فلیم آن کر لی ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس کے اندر جب مسالے میں جس میں ہم نے مسالہ بنایا تھا اس کے اندر اب ہم ایڈ کر دیں گے اپنی دال کو، اپنے دال والے بیٹر کو اس میں ایڈ کر دیں گے، ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے۔ جب یہ ڈن ہو جائے گا پھر ہم اس میں اپنے چکن کو ایڈ کریں گے جو ہم نے آلریڈی شریڈ کر دیا ہے۔ دیکھیں اس پوائنٹ پہ اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے شریڈڈ چکن لے لیا ہے، شریڈڈ چکن کو اب ہم لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے اس میں، اور اچھے سے مکس کریں گے اس کو، اچھے سے مکس کر کے تو اب یہاں پہ اب ہم نے اسے کچھ دیر اچھے سے کوک کرنا ہے کہ جو اس کی کنسسٹنسی ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے، اور ساتھ میں اس پوائنٹ پہ ہم نے اپنے مسالے کو بھی ایڈ کر دینا ہے۔ ہم نے ہاف مسالہ پہلے ایڈ کیا تھا بھونتے ہوئے، تھوڑا سا 1 ٹیبل اسپون ہم نے رکھ لیا تھا، وہ ہم نے اس پوائنٹ پہ ایڈ کر دیا ہے، اور تھوڑا سا اب ہم نے اپنی گارنش کے لیے رکھ لیا کہ گارنشنگ میں بھی ہم یوز کریں گے تھوڑا مسالہ۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو ہماری دال ہے، ہمارا حلیم جو ہے وہ دونوں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں، اور یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے ہمارا دیگی سٹائل بہت ہی مزیدار، بہت ہی لذیذ حلیم جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ اینڈ اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی ہے وہ بھی بالکل پرفیکٹ ہوگی، آئل اس نے تھوڑا ریلیز کر دیا، اس کا مطلب ہمارا حلیم جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی اینڈ مزیدار سا ہمارا ریڈی ہو گیا۔ اینڈ دیکھیں یہاں پہ اس کی کنسسٹنسی بھی بالکل پرفیکٹ ہوگی ہے، اور اب ہم اسے کریں گے گارنشنگ۔ گارنشنگ کے لیے اوپر دیکھیں ہمارا آئل ہے، اور اس کے اوپر ہم نے ایڈ کر دیا اپنے انین، جنجر اور گرین چلی اینڈ کورینڈر ہم نے ایڈ کر دیا، اور دیکھیں اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا لیمن جوس اسکویز کریں گے، اور آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں کیونکہ دیگی سٹائل محرم کے لیے بہت ہی اسپیشل ریسیپی ہے، اس لیے میرے پیارے سے ویورز اس حلیم کی ریسیپی کو ٹرائی کرنا مت بھولے گا، کیونکہ بہت ہی مزیدار، بہت ہی فلیورفل اینڈ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے، اس لیے ضرور ٹرائی کریے گا، اور انہی سٹیپ بائی سٹیپ سے آپ ضرور ٹرائی کریے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔